الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی کلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وسلم. اللہ آپ سب کو سلامت رکھیے. بڑا سونا پڑا جی. ٹھیک ہے, ایک بار پھر کوشش, لیکن پڑھنا ذرا اس انداز سے اور اتنی محبت سے ہے کہ پڑھا صرف زبان تک نہ رہ جائے, بلکہ اتنی محبت اور اتنی توجہ سے پڑھنا کہ دل اور روح تک جائے. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, کیونکہ اکثر حضرت اسی طرح ہوتا ہے کہ زبان تک ہی رہ جاتا ہے, دل تک نہیں جاتا. زبانی کلمہ ہر کوئی آتا, دل دا پردہ کوئی, یہ اتنے ہی ہے, یہاں تک نہیں جا رہا. اور جب یہاں سے یہاں تک جانا شروع ہو گیا پھر آپ کو خود بھی پتہ لگے گا کہ کچھ جا رہا ہے. آپ کو خود فیل ہوگا, کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا ذکر ہے نا, آپ کو خود فیل ہوگا کہ جا رہا ہے. کیونکہ جب جاتا ہے نا تو پھر یہ کیا کرتا ہے, حضور بلے شاہ فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا مینو بھیدی خبر نہ کائی بلیا قول لفظ دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. پھر صفائی ہوگی, جب جانا شروع ہوگا نا پھر صفائی ہوگی. ابھی صفائی نہیں, وہ صفائی ہونی چاہیے. یہ ماشاءاللہ آگے بڑا اچھا پڑھا حضرت نے بھی گفتگو بڑی سونی کی. جب سے کائنات مارز وجود میں آئی ہے نا, جتنے زمانے ادوار گزرے ہیں, سب سے سونا زمانہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا. اور وہ زمانہ اتنا سونا تھا کہ اللہ نے قرآن میں اس زمانے کی قسم بھی کھائی ہے, والعصر, اتنا وہ سونا زمانہ. ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں. وہ سونے زمانے میں بھی نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, فرمایا جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا, فرمایا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. سونا زمانہ ہے, وہی اتر رہی ہے, جبرائیل آ رہے ہیں جی, سورج پلٹ رہا ہے, چاند ٹکڑے ہو رہے ہیں, پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں, بغیر گٹھلیوں کے کھجوریں اگ رہی ہیں. پھر بھی کیا فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے, پانی کو بھی, جیسے
پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگے. تو میں پھر ایک سوال آپ سے اور خود سے کروں گا علماء کو سب سناتے ہوئے بھی کاکی ہو 2023 والے پھر سانوں کنا کا زنگ لگا ہوئے گا, کنا کا زنگ ہوئے گا. تو زمانہ ہی بڑا سونا بچہ, پھر بھی فرمایا کہ زنگ سانوں کنا کا لگا ہوئے گا. کیونکہ بچہ ہم سارے اصل میں مارے ہیں شیشوں کے. کپڑے شپڑے پہن کے جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا, شیشہ کہتا ہے پورے بیگم کوٹ سے تیرے جیا ہے ہی کوئی نہیں. شیشہ یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں, فرما رہے ہیں زنگ لگ گئے. شیشہ کہہ رہا ہے بیگم کوٹ سے تیرے جیا کوئی نہیں, سونے محبوب فرما رہے ہیں کہ زنگ لگا. لیکن ہم شیشوں کے مارے ہیں. تو یہاں تو پتر کو محنت کرو نا, کوئی لبو آئندہ بابا کہ جدے کو لو والا شیشہ ہوئے کہ جڑا اندر وخائے ہے, پھر میں نے دسیوں ہاں کہ بیگم کوٹ سے. اور حضرت جی جس کو وہ شیشہ ملا, بالواسطہ ملا بلا واسطہ ملا, کسی کو ڈائریکٹ ہی کرم ہو گیا, کسی کو کسی کے ذریعے کرم ہوا, تو پھر جس نے وہ شیشہ دیکھا نا جس کے اندر نظر آتا ہے, تو پھر انہوں نے کیا کہا, برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی ہے. اس لیے پتر بڑی ضرورت ہے کہ یہاں تک جائے پتر. جو جائے گا وہ صفائی کرے گا اندر, کیونکہ ہمارا رہ ادھر جاتا ہے. کیوں ادھر رہ جاتا ہے؟ توجہ نہیں ہوتی. کوئی حضرت محنت دیکھے نا, اگر ہم اللہ کا ذکر بھی کریں تو کیسے کرتے ہیں, اللہ اللہ. بھائی تو اللہ اللہ کرنے ہیں کہ تو چھت ویکھنے ہیں, تیری توجہ کوئی نہیں. یہ تو نہیں زنگ اتارے گا, یہ تو ادھر ہی رہ جاتا ہے. نہیں پتہ سونا کر کے توجہ, یقین, ادب, ذوق, شوق, پھر کیا اللہ تتھے جائے زنگ اترے. اور پھر یہ نہیں کہ 2 دن اللہ کر کے تو کالا پڑ جانا ہے. پتر زنگ بھی تو 40 سال پرانا ہے. یہ نہیں ہے کہ 4 دن کر کے کہنا دیکھو جی ہونی کھ نہیں لے, پھر زنگ بھی تو 40 سال کا. وہ آپ کو پتہ ہے نا, گھر میں جب امی کپڑے دھوتی ہیں تو جو کپڑے زیادہ گندے ہوں ان کو پھر 2-3 بار ڈالنا پڑتا ہے. زنگ بھی تو پتر 40 سال پرانا, ایویں تو نہیں نا لے جانا. وہ ایک ہندی کا شعر ہے, بڑے صوفی بزرگوں ہیں, وہ کہتے ہیں بھو بھاگت بھاگت بھاگے, من لاگت لاگت لاگے, بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے. یہ ہے نا پرانا زنگ, ایویں تو نہیں نا لے جانا. لیکن پتر یہ جتنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, جو کچھ تماشے ہو رہے ہیں, یہ سارے پتر اس زنگ کے ہیں مثال کے طور پہ. لیکن پتہ نہیں حضرت ہو کیا گیا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل ہو رہا ہے, بھائی کے ہاتھوں بہن قتل ہو رہی ہے, بھانجے کے ہاتھوں ماما قتل ہو رہا ہے, مامے کے ہاتھوں بھانجا قتل ہو رہا ہے, چاچا بھتیجے کو مار رہا ہے, بھتیجا چاچے کو مار رہا ہے. اور مثال ہم اگر 2 بندے کہیں بیٹھے ہیں نا, اگر کچھ اس طرح کا ہمارے سامنے تذکرہ آ جائے, اور جی بھائی نے بھائی مار دیا یا مامے نے بھانجا مار دیا, تو ہم یہ کہہ کے نا چیپٹر کلوز کر دیتے ہیں. کیا نہیں, خون ہی سفید ہو گئے. او با اللہ دے بندے, خون کے تے سفید سارے ہیں, ضرور کرنا دی گل کرو یار. تو دوسرا خون کا اس سے کیا تعلق آ گیا, یہ کہہ کے نا ہم چیپٹر کلوز کر دیتے ہیں. نہیں خون سفید ہو, او بھائی سب کا ضرور ہے, باقی خون کا اس سے کیا تعلق ہوا. حضرت صاحب محبت کرنا ہاتھ کی صفت نہیں ہے, یہ اللہ پاک نے صفات دل میں رکھی ہیں, یہ دل کی صفت ہے. اور ہاتھ دل کے تابع, اگر ہاتھ دل کہے گا مار دے فائر, یہ کر دے گا فائر. اور اگر یہ دل کرے گا نام کر, اللہ اور اللہ کے رسول پاک کو معاف کرنا پسند ہے, تو ہاتھ نہیں چیک کرے گا. یہ دل کر رہا ہے سارا کچھ. اس لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا, جس کا مفہوم ہے, فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے, اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک, اگر وہ خراب سارا جسم خراب. اور پھر فرمایا وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. یہ سب
یہ کرنا ہے سارا کچھ ایدے ال دھیان کرو ایدے ال لگ جاؤ اینا پاکاں کلاؤ پوچھو حضور کی کرنا ہے یہ دل دے ڈاکٹر بیٹھے دے یہ تو حضرت یہ لے دے جائے گا آپ کو لیکن کیونکہ حضرت جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں اب پتہ نہیں میں ادھر کیا لفظ بولوں بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں یہ مادیت پرستی کا دور ہے بیٹا روح اور دل یہ چیپٹر اب کلوز ہو چکے ہیں اب یہ چیپٹر نہ خانقاہوں میں کیوں حضرت صاحب نہ اب یہ چیپٹر خانقاہوں میں جو اس چیز کے اسپیشل ہیں وہاں بھی یہ چیپٹر کلوز ہو چکے ہیں اب اگر کو محفل ہو بس اتنا ہی ہوتا ہے وہ جو پیر صاحب کے پردادا جان تھے انہوں نے کیا 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 جو موجودہ پیر صاحب ہیں ان کے دادا جان نے کیا 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 جو پیر صاحب کے والد صاحب ہیں انہوں نے کیا 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 پیر صاحب نے کیا کیا اور مریدوں نے کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں ہے وہ بس یہ چیپٹر اب خانقاہوں میں کلوز ہو چکا ہے اللہ کبھی خانقاہوں کا موضوع یہ تھا دل روح دل روح اب ادھر بھی چیپٹر کلوز ہے ہمارا روز کا وائر منقبت پڑی جا رہی ہے ادھر بھی یہ چیپٹر کلوز ہو اللہ دیکھو حضور بلے شاہ کیا کہہ رہے ہیں چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے ہی انے نہ کو ساڑی ذات بچھانے نہ کو زانو بننے یہاں منقبتیں پڑی جا رہی ہیں پیر صاحب بیٹھے ہوئے اللہ بڑوں کا تو مزاج ہی ہے لیکن چلو میں اکثر کہنا ہونا بھائی میں کسی پیر صاحب کو کوٹ کھانی کوئی نہیں ہے کیونکہ تسی تے ٹھیک ہونا کوئی نہیں مینوں پیرن کے دن کوٹ ٹوٹنا ہے وڑ کے میں کہنا تو ہی لگا رہنا ہر ویلے تو ہی تے ٹھیک ہونا کوئی پھر اوتھے دے اوتے ہی حضور بلے شاہ جان چھڑوا گئے تو کہندے نے سچ آکھاں دے پانبڑ بل دے تے مینوں کی لوڑ ہے ویلڑے چ باہر دین دی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جتنا اللہ نے طاقت دی ہے اتنا دکھڑا رو لیتا ہوں دکھ تو اس سے بھی زیادہ سینے میں پھٹ رہے سینہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پیر صاحب بیٹھے ہیں سامنے جناب مریدوں نے ہاتھوں میں وہ سٹکیں پکڑی گئی ہیں اور ڈانس ہو رہے ہیں کی جواب دئیے کر پیر صاحب رہے ہیں تھپ مسلک پہ رہا ہے نام امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا لگ رہا ہے نام پیر سید جماعت علی شاہ کا لگ رہا ہے نہ امام محمد رضا خان صاحب نے اس کی تعلیم دی نہ پیر سید جماعت علی شاہ نے بھنگ پی جا رہی ہے ڈھول پہ جناب رقص ہو رہا ہے ٹھمکے لگ رہے ہیں دھمالے پڑ رہے ہیں یہ سارا کچھ اس کے پلے کھاتے میں پڑ رہا ہے اہل سنت کے کھاتے میں کس نے کہا بھائی تمہیں یہ کرنا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اب یہ چیپٹر خانقاہوں میں بھی کلوز ہیں انہوں تھے کوئی دل دیاں گلاں نہیں کرتا انہوں تھے کوئی روح دیاں گلاں نہیں کرتا بلکہ میں پیچھے بھی بڑے دکھ سے حضرت صاحب کیا کہ ہیں کدی لوگ پیراں کل جاندے ہوندے سن کہ حضور کوئی نظر مارو کہ دل چو دنیا دی محبت نکل جائے اون لوگ پیراں کل جاندے نے حضور کوئی نظر مارو کیسا دور آیا ہے کیسا دور آیا کدی لوگ پیراں کل جاندے سن حضور دنیا دی محبت کٹو ساڈے کوئی نظر مارو کوئی نگاہ کرو دنیا دی ان لوگ پیراں کل دے لئی جاندے نے ان پیراں کا لوگ ایدے لئی جاندے نے حضرت کیسا دور آیا کیسا اور حضرت جی جو میرے جیسے دکاندار ہیں وہ تو بڑے خوش ہیں حضرت موج لگی ہوئی ہے لیکن جو اہل اللہ ہیں ان کے دل جلے ہوئے ہیں میں پیچھے بھی حضرت صاحب کیا کہ ہیں بزرگ ہیں میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر احباب پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں پھر مجھ سے وہ ناراض ہوتے ہیں یار تو کیوں نہ لیا وہ ایویں نا میرا دل ہم تھے بھی اس روڈ پہ میرا دل کر پڑا میں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلا گیا بیٹھے تھے اپنی ادھر مسند پہ تو مجھے دیکھ کے فرمان لگے یار چنگا ہوا تو آ گئے میں کیا محبت ہے جی آل رسول ہے میں گجر پتر آپ خوش ہو رہے ہیں میرے آنے سے میرے لیے تو یہ بہت بڑا تغمہ ہے حضرت تو یہ کیا کہ نا رو ہی پڑے
اور مجھے نہیں پتا کیوں رو رہی ہیں، لیکن اس رونے میں اتنا درد اور سچائی اور حقیقت تھی، نہ پتا ہونے کے باوجود میری بھی آنکھوں میں کچھ نمی نکل ہی آئی باہر، اتنے درد سے روئے. جب وہ کفیت سنبھلی نا، حضرت کی ہویا کیوں رون رہے؟ فرمان لگے یار اج ایک بندہ میرے کو نا آٹا لے کے آیا، آٹے دا پیڑا، تو من کہندا شاہ جی دم کر دی. تو میں نے پوچھا بھائی کیوں دم کر دیں، کی ہویا؟ وجہ بھی تو دسنا. اللہ تو کہتا ہے شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تے تاں دم کر دی. رو پڑی. یار اسی مجھا منا لو، جو اہل اللہ ہیں ان کے دل جلے ہیں. یار یہ ہے منصب ہمارا، مجھ نہیں ملتی اسی مجھا ملانا لیں، کٹی نہیں ہون ڈئی، دودھ کٹا گئی ہے، یہ ہے ہمارا کام. وہ بھائی ہم اللہ ملانے والے ہیں، ہم رسول ملانے والے ہیں. تم نے ہمیں پیسے ملانے والا سمجھ رکھا. جو دکاندار ہیں ان کی موجیں لگی پڑی ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہیں ان کے دل جلے ہوئے ہیں. وہ یار کہاں لے آئے تم ہمیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ بزرگوں کی پھوکوں سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن دیکھو تو صحیح حضرت ہو کیا رہا ہے. اتنا روئے، پھر مجھے بات سنا کے کہنے لگے صرف میرے ابا جی نے ڈیوٹی نہ آئی، میرا دل کرتا ہے جو میں سارا کچھ چھاڑ کے کتے ٹور جاواں سائڈ. کیسے لوگوں سے واہ پڑا، اور سارا دن گزر جاتا ہے. جو میری ڈیوٹی ہے، جس کے لیے مجھے بٹھایا گیا، سارا دن گزر جاتا ہے. نہ کوئی بابا آ کے مجھے کہتا ہے پیر صاحب کوئی نظر کریں، 55-60 پہ آ گئے ہوں، 5 نمازیں ہیں، کوئی نظر کرو تہجد بھی ہو جائے. سارا دن بیٹھ کے ڈیگتا ہوں، کوئی بابا نہیں آ کے کہتا. سارا دن انتظار کرتا ہوں کوئی جوان آ کے مجھے کہے. حضور کتابوں میں پڑھا ہے جوانی کے سجدوں کا مزہ ہی وکھرا ہے. حضور کو نظر مارو مینوں بھی جوانی دے سجدے نصیب ہونے. کوئی کہتا ویاہ نہیں ہو رہا، کوئی کہتا منڈا نہیں ہو رہا، کوئی کہتا نوکری نہیں مل رہی، کوئی کہتا گھر نہیں مل رہا. یہ ہے ہمارا کام. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں عقیدہ اہل سنت پہ کے خلاف نہیں جا رہا. ہوتا ہے یہ سارا کچھ بزرگوں کی دعاؤں سے، لیکن پتر اے بعد وچ اے کام پہلے. لیکن کیا ہے کہ جن کے پاس کبھی ہم جایا کرتے تھے کہ حضور ہاں پتر اتھو رب ملدا ہے. حضرت سلطان نے کہا، فرمایا نہ رب برش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرت مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو. عرض کی تھی حضور ملیا کہ دوں؟ فرمایا جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزابے ہو. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں قلعہ کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. جو دم غافل سودم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں. حق چاہیے جو جہاں سے کبھی رب ملتا تھا، یہاں کبھی لوگ رب اور رب کے رسول کی محبت میں نہیں جایا کر. دنیا بدل گئی ہے، ساری سب بدل گیا. اور اقبال تو 100 سال پہلے رویا تھا اور تو نے کہا تھا قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گور گنیا مجھا رہ گیا. اقبال دیکھ کیا حال ہے آج. اقبال آج دیکھ کیا حال ہے. اور کیا کہتا ہے. سلیمان کے پاس تو نہ الفاظ ہے، نہ تیرے جیسا ذوق ہے، نہ تیرے جیسا انداز ہے، نہ جو تجھ پہ کرم تھا مجھ پہ کرم ہے کہ میں بھی کچھ اس طرح کا بول سکوں. بول آج دیکھ کیا لکھے گا. دیکھ کے تم جب جماعت علی شاہ تھے، جب شیر محمد شرق پور والے تھے، جب بابا جی فقیر محمد تھے، جب نفس نفیس احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی تھے، جب سید دیدار علی شاہ بھی تھے، اور تو نے تب کہا تھا کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. اقبال اج ویکھ کی ہویا پہ آئی، اج ویکھ کی ہویا پہ آئی. آج آ کے آج بول کیا بولے گا اب تو جتھو کدی حضرت. لیکن انہوں تھے کی ہے میں ماڑا بندہ میں اس تو اگے بولنے لی بہت کچھ. جدن میرا خدا میری طاقت اور ودائے گا اس تو اگے نہیں بول، کیونکہ میں فتنے میں دعوت نہیں دینا چاہتا.
جتنی طاقت اس نے دی ہے اتنا بول بیٹھا ہوں. یہ ہے کہ اب خانقاہوں میں بھی یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اب کچھ کتے کتے دیوے بل دینے اور اللہ انہیں دیوے ہم سلامت رکھے ہیں. امیر اہل سنت حضرت وہ مجھے بھی جاننے کی حاضری ملی. بس وہ شرح والے ہیں حضرت جی میں ماڑا بندہ ہوں بس کو تھوڑا حلیہ بھی اسی طرح کا یہ دنیا داراں والا حلیہ میرا تو شرم آ گئی آگے جانے کو. لیکن دل بڑا خوش ہویا. راتی 2:30 کا ٹائم ہے اور جناب ایک علمی باغ کھلا ہوا ہے. میرے اہل سنت موجود ہیں, مفتیان کرام موجود, سوال پوچھے جا رہے ہیں, جواب دیے جا رہے ہیں, تربیت ہو رہی ہے, حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. ہیں میں نہیں کہتا, بڑے بڑے پاک لوگ ہیں اسی لیے تو چل رہے ہیں نا سلسلہ. یہ ہے کہ یہ اور پتر جتنے بچے بیٹھے ہو بڑے دیوال تیار کرو. اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت اگر اس امت کو دعا بھی دی تھی نا تو دعا بھی اقبال نے کوٹھیاں تو نہیں منگیاں, ساڑھے کاراں نہیں منگیاں, پیسے نہیں منگیاں, بلکہ اقبال نے اس امت کے لیے دعا بھی کی. تو کیا کی؟ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا. تمنا ہے لیکن زندہ نہیں. میں کی یہ تمنا نوکری لب جے, بیاہ ہو جائے, بچے ہو جائے, یہ تو ہونا ہی ہونا, اے تے ہونا ہی ہونا. فی لوح محفوظ لکھیا بچے. اے ویس تو کادے لیا ہے, تیرا مقصد کی. اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تمنا یہ اب تمنا یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قربان جاواں جی آپ دی شان, بڑی باتیں جی. حضور نے اپنے صدیق کے لیے بڑا بڑا کچھ ارشاد فرمایا, سونے کی سونی باتیں ہیں. لیکن میں کہتا ہوں حضرت جی کچھ نہ ہوتا, صرف میرے محبوب نے جو یہ بہت ہے فرمایا, سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. یہ ایک ہی فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا میرے ابو بکر کے مال نے نفع. اور حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے دھیان نال, ابو بکر وہ ہیں جن کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی حضرت بلال ہے. جن کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی حضرت, جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی مسجد نبوی شریف ہے. اب جاتے ہیں نا مسجد نبوی شریف, اس کے پیسے جناب صدیق اکبر نے بارگاہ نبوت میں پیش کیے تھے. کتھو کتھو کڈو گے ابو بکر, کٹ ہی نہیں سکتے. ابو بکر کے بغیر بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے. کتھو کتھو کڈو گے. وہ قرآن میں بھی ساتھ, وہ مزار میں بھی ساتھ, وہ غار میں بھی ساتھ. کتھو کتھو کڈو گے. اور یہاں یہ نہیں کہ صرف مزار میں ساتھ, آگے حضرت نے بیان بھی فرمایا. اور میں دعوت دوں گا, اللہ رحم کرے. آج وہ سینے جن کے دلوں میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا گیا حضرت, اہل بیت اطہار پاک کا بہانہ بنا کے کیا کیا ان کے سینوں میں ڈال دیا گیا. اللہ سب پہ رحم کرے. میں کہتا ہوں حضرت جن سینوں میں بغض ابو بکر و عمر ہے, شیخین کا بغض ہے جن سینوں میں, میں کہتا ہوں اس دن تیرا کیا بنے گا جب نبی پاک علیہ السلام کا مزار مبارک کھلے گا, پھر قبر صدیق اکبر کھلے گی, پھر قبر عمر فاروق کھلے گی. اور میں نے نہیں کہا, امام ابو حنیفہ نے نہیں کہا, امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی نے نہیں کہا. محبوب فرماتے ہیں میں اس انداز سے میدان محشر میں آؤں گا, ایک طرف ابو بکر ہوں گے, ایک طرف عمر ہوں گے. کیا منظر ہوگا.
ہیں جی. پھر اب میں کہوں گا حضرت جی بات مکمل کرنا ہے. اب میں کہوں گا حضرت جی قرآن چ بھی نال، غار چ بھی نال، مزار چ بھی نال، میدان محشر چ بھی نال. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، صدیق اکبر. یہ لکھا ہے بزرگوں میں نے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے نا تو جبرائیل امین علیہ السلام بطور خادم چلے گئے. سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا. پھر ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے کہ محبوب اب میں آگے نہیں جا سکوں، اب آگے کا سفر آپ نے تنہا طے کرنا ہے، میں اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، محبوب علیہ السلام تشریف لے. اب یہاں علماء نے لکھا ہے، علماء کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل، اس لیے عرض کی آگے نہیں جاؤں گا پر جل جائیں گے. اگر جبرائیل پاک کی جگہ ہوتے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اگر جبرائیل امین علیہ السلام کی جگہ ہوتے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، تو انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب پاویں سڑ جاؤں گا جانا نہ لیجئے. بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر جنتی جنتی. یہ اس کو کہتے ہیں تمنا. محبوب پاویں سڑ جاواں گا جانا نہ لیے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اس لیے پتر یہ میں آپ جتنے بچے کاکے بیٹھے ہو اینو سونا کرو. اب تو اینو جنہ سونا کردا جائے گا تو بھی سونا ہی ہوندا جائے گا. کیونکہ میں نے کہا نا پتر افسوس یہ ہے کہ جس دور سے تیرا میرا تعلق ہے، دل روح والا چیپٹر بند ہو گیا. اب تو دنیا داری ہے بھائی، جہاں جاؤ دنیا داری، کپڑے چنگے، کوٹ چنگا، کڑی چنگی، جرابہ میچنگ، کار سونے، بلکہ دیکھ نہیں رہے حضرت کس قدر توجہ ہے ہماری دنیا کی طرف. وہ باتھ روم بڑے بڑے سونے ہیں. میں صبح کا گھر سے نکلا ہوں، 2 وضو کیے ہیں میں نے راستے میں. میں تو حیران رہ جاتا ہوں باتھ روم دیکھتے. سارے سیانے بیانے بیٹھے ہو، ڈرائنگ روم بندہ سونا کرے چلو سمجھ آتی ہے، بندہ ٹی وی ہال سونا کرے سمجھ آتی ہے، سجاؤ اس کو ٹھیک ہے بھائی کچھ سمجھ آتی ہے بات. بندہ اپنا کمرہ سونا کرے، اس کو سندریاں شندریاں لگائے، بات سمجھ آتی. وہ باتھ روم ٹہلنا اللہ بیٹا یہ تو گھر میں بنانے والی چیز ہی نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ خبیث جنات شیاطین ہوتے باتھ روم میں. اور ہمیں جان بوجھ کے اس طرح کا نظام دیا گیا کہ اسی چوکو کہتے انہوں نے نال کمریاں چی لین دا. دعا نہیں ہے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، سب سے زیادہ ادھر اسی چوکو کے اپنے کمریاں چی لین دیں. یہ تو گھر میں بنانے والی چیز نہیں تو بنانی، چلو کہتے سائڈے نکرے بناؤ، ہم نے اٹیچ کر لیا اس کو کمروں میں. اسی لیے تو گھروں کے حالات برے ہوئے پڑے ہیں. دعا پڑھتا کوئی نہیں ہے، بغیر دعا کے باتھ روم میں جاتے ہیں. اس لیے ہر بندے کے ساتھ نحوستوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. باتھ روم بڑے بڑے میں نے بڑا پوچھا حضرت یہ تو چلو اللہ کا گھر ہے، بڑا ہی ہے ہر لحاظ سے، چلو اب آپس میں بیٹھے بڑے بڑے مجمع. حضرت میں نے پوچھا یار سارے سیانے ہوں بھائی 10 روپے فالتو نہیں لاندے ہے تسی یار باتھ روم جانے نے پیسے لا چھڑے جی، کوئی تعلق ہی نہیں اس کا. کو کسی ڈاکٹر نے کسی حکیم نے کو بتایا ہو کہ بھائی ٹیلے شیلے لگاؤ گے تو ذرا معاملہ آسانی سے ہو جائے، کچھ بھی کوئی تعلق ہی نہیں اس کا. 1 روپیہ حضرت ہم وعدو لگانے کو تیار نہیں. یہ کیا کر دیا بڑا؟ میں نے پوچھا حضرت منو کسی نے جواب نہیں دیتا. ایک جواب اندر سے آیا تھا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، بتا دیجئے گا ٹھیک آیا یا غلط آیا. اندر سے جواب آیا تھا مولوی سلیمان تو دنیا نال دل ہے نہ گلا چکے ہیں،
کہ تیرا دل کردا ہے کہ بہنا باتھ روم چ 1.5-2 منٹ ہی، لیکن وہ بھی سونا ہونا چاہیے، وہ بھی چلے وہ باتھ روم سونے کر چڑے جے جنوں سونا کرنی قرآن دیاں کئی آیتاں ہیں وہ دھیان ہی کوئی نہیں کسی دا کہا نہیں قرآن نے قد افلح من تزکا، کہا نہیں قرآن. عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب نے پھر اسی آیا پاک کو اپنے انداز میں نہیں بیان کیا، کہا نہیں آپ نے باروں باری پھر نہ کڑیے. لیکن حضرت صاحب میں بڑے دکھ نہ کہاں گا کہ اسی سنی بابیاں نوں تے مننے ہاں لیکن بابیاں دی مندے کوئی نہیں. کیڑی منی ہے بابیاں نوں مننے ہاں لیکن بابیاں دی مندے باروں باری پھر نہ کڑی تے ہونج اندر دا کوڑا. تیانی اینو تونے جدو کار جانے ہیں باہر نکلنے لگے ہیں پھر تونے کریمہ لانے پھر کی کرنی کیوں لوکاں نے ویکھنا تے التیانی کوئی نہیں جڑا اللہ پاک تے سونے محبوب نے ویکھنا ہے. وہ کبھی قرآن میں کہہ رہے ہوں زنگ والا دل نہ لے کے آنا ہماری بارگاہ میں، قلب سلیم لے کے آنا، قلب منیب لے کے آنا. تیانی سارا تیان. بلکہ حضرت جو نیا فوبیا میری قوم کو ہوا ہے، خطرناک فوبیا ہوا ہے یہ بھی، وہ کیا ہے؟ رنگ گورا کرنا. ہو گیا نا پہلے بات، چلو رنگ گورا کرنے والا صابن چلو ٹھیک، رنگ گورا کرنے والا فیس واش چلو ٹھیک، رنگ گورا کرنے والی کریمیں 7 کریمہ مکس 5 کریمہ مکس چلو یہ بھی ٹھیک. کیونکہ ادھر ہم پکڑے جاتے تھے منہ گورا تے پیر تے ہاتھ پڑکت نہیں تھے، ایک ہی ہوا بھائی. پھر اس کا ڈیمانڈ تھی نا جی، تو پھر کیا آ گیا؟ رنگ گورا کرنے والے کیپسول، رنگ گورا کرنے والے انجیکشن. حالا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہ کھا، سٹمک میدا جاتا رہے گا، لیور جاتا رہے گا، کڈنی جاتی رہے گا. لیکن پتہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاتا ہے لیور تو جائے، اندر ہے کسی نے دیکھنا ہے، رنگ گورا ہونا چاہیے، لوگوں نے ویکھنا ہے. اللہ حضرت جی کم و پیش 400 450 یا 500 سال پہلے حضرت سلطان باہو پاک نے بڑی سونی بات کہی. اللہ حضرت سلطان پاک کا جو دور مبارک تھا اس میں یہ لوگوں کو کوئی نہیں تھا یہ، لیکن پتہ نہیں شاید نگاہ ولایت کچھ آگے دیکھ رہی تھی، تو سونی بات لکھی حضرت سلطان پاک نے. کیا کہا؟ فرماتے ہیں دل کالے کولو منہ کالا چنگا، دل کالے کولو منہ کالا چنگا. وہ کوئی نہیں ہوئے جی رنگ کالا ہوئی تو کیڑا ایڈا مسئلہ ہو جائے. لیکن ویکھی ہوں کتے دل نہ کالا کر بیٹھی ہے، دل کالا ہو گیا تو بڑے ہی مسئلے ہونے. پھر اب دیکھو نا پتر، اگر تاریخ اٹھائیں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن حضرت بلال حبشی پاک رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی جو میں نے جی کتابوں میں پڑھا ہے، کوئی غلطی ہو سکتا ہے عبارت کی، اللہ مجھے معاف کرے، کہ جب جناب صدیق پاک خریدنے کے لیے گئے نا حضرت سیدنا بلال پاک کو، امیہ سے جب سودا ہوا، اس نے 5 اوقیہ سونا مانگا حضرت آپ کے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر 5 اوقیہ کو آج ہم تولے میں لائے نا کنورٹ کریں تو یہ کم و پیش 32 تولے سونا بنتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 32 تولہ سونا دے کے جناب بلال کو خریدا اور نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور لکھا ہے جب آپ خرید کے جانے لگے نا تو امیہ بولا، اس نے کہا ابو بکر گھاٹے کا سودا کر گئے، میں نے تو ویسے ہی 5 مانگے تھے، تو اگر 1 پہ اڑ جاتا نا یعنی جی میں نے 1 سے ود نہیں دینا تو میں نے اس پہ بھی تجھے دے دینا، تو 5 پہ کر گیا. آپ نے فرمایا سودا تو کاٹے دا کیتا ہے، اور تو 5 منگے نا تو 100 منگدا میں 100 بھی دے چھڑنے، تجھے کیا پتا بلال کیا ہے.
تجھے کیا پتا بلال ہے کیا. اور پتر میں اپنے نوجوان بچوں سے کہوں گا، بچے کیا رنگ مبارک تو کالا شریف تھا لیکن دل بڑا سونا تھا. حضرت ابو بکر کو پتا تھا بلال کا دل سونا ہے، اور وہ اتنا سونا دل ہے، وہ اللہ کو بھی پسند آیا ہے، وہ اللہ کے رسول کو بھی پسند آیا. پتر دل سونے کرو. اس بارگاہ چ نہیں جے رنگ ویکھے جاندے بچے، جے پتر وہ سونی بارگاہ چ بھی رنگ ویکھے جاندے تو پھر کی بننا سی پتر. دل سونے کرو، اینو سونا کر، اینو سونا کر. اینج انہاں دا نام لے کے اتھے تک جائے، اور پھر یہ بھی شروع ہو جائے تیرے نال انہاں دا نام. ہاں پھر جدن اے پسند آ گیا نا اس پاک بارگاہ چ، تے دو کام ہونے نے. مینوں نہیں پتا تیرے نال کیڑا ہوئے گا. او کی ہے، یا تے تیرا دل ہی مدینہ پاک تے یا تیرے دل نو مدینہ پاک. دویاں چ ایک ضرور ہوئے گا، یا دل مدینہ پاک تے یا دل مدینہ پاک. اعظم چشتی نے کہا نا، وہ کہتے ہیں کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف، کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. انہوں کہہ رہے ہیں نا دوریاں. میں نہیں بھائی دوریاں والی گل کوئی نہیں. اللہ میرے مرشدہ نو سلامت رکھے، انہوں نے چوڑے نو بڑا نوازیا. دوریاں والی کوئی کہانی نہیں. بڑا بول بول کے پڑھیا نہ جاواں جدن گل دوری تے آئی. کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، یا باب جبریل پہ کھڑا ہوگا درود و سلام عرض کر رہا ہوگا، یا صفہ شریف پہ حاضر ہوگا، یا ریاض الجنہ میں ہوگا، یا بابو سلام پہ ہوگا، یا جنت البقیع میں ہوگا، یا بارگاہ امیر حمزہ میں ہوگا، یا احد پہ ہوگا، یا سنہری جالیوں کے سامنے ہوگا، یا وہاں کھڑا گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہوگا. کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. صاف کر، سونا کر. دو نعمتیں ہیں، پتہ نہیں پہلے تجھے کون سی ملے گی. یا دل مدینہ پاک تو یا دل دل مدینہ پاک بھی سن لے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی کیا فرمایا؟ جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. تو پتہ آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر. دل مدینہ پاک ہو گیا. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے. میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کے مدینہ جن کا دیار ہے. وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے. لیکن پتر تیانی کوئی روٹی کپڑا تے مکان، ان تین شیواں نے تینوں مینوں مار چھڑیا. بچے سانو انہاں نے پھسایا انج دے وچ، ہم سب کچھ کھو بیٹھے. تو کیا تھا، تو کیا ہے پتر. یا جننے بچے بیٹھے دیو حضرت صاحب سارے اسی وہ بیٹھے دیاں جنہاں نو حضرت موسیٰ نے اللہ کو منگیا سی. تو رات میں تمہارے وہ اوصاف لکھے تھے. پتر ہے نہ سمجھو کہ تو ہی نکمے نکھٹے بیٹھے دیو. نا نا نا، حضرت مفتی صاحب قبلہ بزرگ بیٹھے اور ایک بار نہیں منگیا، کئی بار منگیا. جیسے جیسے تو رات پڑی، یا اللہ مینوں دے، یا اللہ مینوں دے، یا اللہ مینوں دے. جب جیسے جی یہ نہ سمجھو کہ کوئی نکمے نکھٹے ہو. تو پتر بنا دیا گیا، ماحول ہی نہیں بنایا گیا اس طرح کہ تعلیم و تربیت ہو. یہ قوم نکمی کر دی گئی، قوم نکمے ہے کوئی نہیں. اور ہر بار جواب آیا یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے. اور پھر آخر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ رب کریم جی امت میں نہ دینی تو پھر میں ہی اس امت سے داخل کر چھڑا. ہمیں خود نہیں پتا پتر اللہ نے تمہیں دیا کیا. تم محمدی بیٹھے ہو، سارے محمدی چنے ہوئے دل،
جب اللہ نے دل تخلیق کیے نا، اگر کوئی صدیق اکبر پہ بھونکتا ہے تو یہ اس کی بدبختی ہے، لیکن یاد رکھنا اپنے محبوب کی یاری، اپنے محبوب کی غلامی، اپنے محبوب کے لیے غار میں، اپنے محبوب کے لیے مزار میں ابو بکر کا انتخاب اللہ نے کیا تھا۔ اور چڑیا تو ابو بکر پہ نہیں بھونکتا، تو اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ ابو بکر اللہ کا انتخاب ہے، عمر اللہ کا انتخاب ہے، عثمان اللہ کا انتخاب ہے، مولا مشکل کشا اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ چنے گئے، چھانٹیاں کی گئیں، نوح والے وکھرے کرو، عیسیٰ والے وکھرے کرو، موسیٰ پاک والے وکھرے کرو، ابراہیم والے وکھرے کرو، سب کو وکھرا کر دیا، چن چن کے نکالے گئے محمدی حضرت۔ تو ابو بکر پہ اعتراض نہیں کر رہا، تو اس پہ اعتراض کر لے۔ ابو بکر اللہ کا انتخاب ہے، ابو بکر اللہ کا انتخاب ہے، ابو بکر اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ یہ اللہ کا ہے، اللہ نے وَاجْتَبَاكُمْ، یہ اللہ نے دل بنائے گئے، پھر چیک کیے گئے، دیکھا گیا، اللہ نے اپنی شان کے مطابق، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ بچے یہ جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو پتر، یہ بالکل نہ، یہ حضرت ابو بکر و علی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رحماء بین۔ جب قرآن کہہ رہا ہے ابو بکر اور علی آپس میں پیار کرتے ہیں، تو کون ہونا ہے بچو؟ اسی تیری سٹوری کہانی سنی ہے کہ اسی قرآن ویکھی؟ جو تیری سٹوری مان لئی تو قرآن کتنے چھڑی ہے؟ قرآن صرف اس دور کے لیے تو نہیں تھا، قرآن قیامت تک قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ابو بکر و علی، قرآن کہہ رہا ہے ابو بکر و علی رحماء بین۔ اس لیے پتر بڑا دھیان رکھیے میرے بچے، یہ جو آیا نا یہ موبائل، پہلے تو چلو اگر کوئی ابو بکر پہ بھونکتا تھا، اس کا بھونکنا جدھر وہ بھونکنا ادھر تک ہی رہتا تھا، اب یہ بڑا تماشا آ گیا، اس لیے بڑا دھیان۔ بالکل پتر جی میری تحقیق ہم نہیں مانتے تمہاری تحقیقوں کا، اور یہ کیا تحقیق کریں گے بچے جن کو اوپر سے دیکھ کے عربی نہیں پڑھنی آتی ہے کوئی؟ اللہ کا شکر ہے ساڈے وڈے ساریاں تحقیقاں مکمل کر کے گئے نہیں، کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں کہ حضرت پھر آ کے کسی کو تحقیق کرنی پڑ جائے۔ ہم تیری تحقیق کو نہیں مانتے، ہمارے لیے غوث اعظم کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے شیخ محقق کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے مجدد الفسانی کی تحقیق کافی ہے، ہمارے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پاک کی تحقیق کافی ہے۔ نہیں مانتے تمہاری تحقیقوں شحقیقوں کو حضرت پتر، بالکل نہ۔ میں نے تب بھی کہا تھا کسی کی پوچھل پہ پاؤں رکھ کے حضرت، بالکل نہیں پتر، درزی بدلی ہو، نائی بدلی ہو، دودھ دی دکان لیکن عقیدہ نہیں بدلنا پتر۔ یہ تو پتر جیسے جیسے ہم یہ نبی پاک سے، ان کا دور سونا دور تھا، اور بالکل کبھی میرے بچے صدیق اکبر کے لیے سینے میں نہ پتر، فرمایا سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا، ابو بکر کبھی پتر مولا مشکل کشا کے لیے سینے میں کچھ نہ آنے دینا، اس سینے میں اہل بیت پاک کی مودت اور صحابہ کی محبت ہی رہے، کیونکہ پتر ہم جس کو مانتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے مانتے ہیں، ہم حضور کی اہل بیت پہ بھی سب کچھ نچھاور کریں گے، اور پتر اگر بات صحابہ کی آئی تو پیچھے ہم نے پھر بھی نہیں رہنا، کوئی نہ ادھر سودا نہ ادھر سودا، نہ ادھر کچھ نہ ادھر کچھ، اس لیے بڑا دھیان فتنیاں دا دور ہے۔ سنو ہی نہ لوڑ، اپنے بزرگاں نو سنو، لوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو نا وہ پنڈی والے نے نہیں بات چھوڑ دی جو آج تک کسی کو سوجی نہیں، مسئلہ فدق پہ بڑے بڑے اعتراضات اٹھے، آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ حضرت ابو بکر کو سمجھنے میں غلطی، اور یہ ایک نیا قبلہ کی دروازہ کھولا گیا۔ اب یہ کلپ چڑھیں گے حضرت، دیکھیں جی اہل سنت کے مفتی کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر، اور بھائی اگر ابو بکر اللہ کے رسول کی بات نہیں سمجھ سکے تو پھر سمجھی کس نے ہے؟
پتر یاد رکھنا حضرت ابو بکر وہ شخصیت ہے، اگر اللہ کے رسول اشارتاً کوئی بات فرماتے تو جناب صدیق اکبر پہ اللہ کی اتنی کرم نوازی تھی، حضور پاک کی اتنی، آپ تو اس بات کو بھی سمجھ جایا کرتے تھے۔ جب حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال کی خبر دی اشارتاً، کسی کو اختیار دیا گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کی ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس کو اختیار دیا گیا، چاہے تو ہمیشہ کے لیے یہ دنیا کی زندگی اختیار کر لو، اور اگر چاہے تو ہمارے پاس آ جاؤ، اس سے کوئی اور مراد نہیں، اس سے اللہ کے رسول خود مراد ہے۔ اللہ کے رسول اشارتاً کوئی بات کریں، صدیق اکبر تو اس کو سمجھ جائیں، ہو تو کیا کرنے جا رہا ہے، تو کون سا دروازہ کھول بیٹھا ہے۔ اب یہ دروازہ کھلے گا نا بچے، اب چڑھیں گے جی، دیکھیں جی اہل سنت کے مفتی کہہ رہے ہیں کہ جی جناب صدیق اکبر اللہ کے رسول کی بات سمجھ، پھر اگر ابو بکر کو بات نہیں سمجھ آئی تو پھر ابو ہریرہ، پھر عبداللہ ابن مسعود، پھر عبداللہ ابن زبیر، پھر عبداللہ ابن مسعود، پھر عبداللہ ابن عباس، پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ اس لیے پتر بس تھپ کوئی سانو نمی تحقیق شکیل نہیں ہوگا، جڑا سونا عقیدہ اللہ پاک نے دیتا ہے، ایدی حفاظت کرو، ایدی حفاظت کرو۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایدے تے بھی پہرا۔ اور دوسری طرف انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ایتھے بھی پیرا، ایتھے بھی پیرا۔ ہاں جی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر غار چ وی نال، ابو بکر مزار چ وی نال، ابو بکر معاشر چ وی نال۔ وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے۔ اس لیے پتر ایدے والتے، ایدے والے، ایدے کلا ایدے والتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر، اللہ دا نام ایتھوں ایتھے کیویں آیا، ایتھوں ایتھے پوچھو، پتر ہے نہیں بڑے ہی، پوچھو میرے بچے۔ فرمایا جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، ایسے دلوں کو بھی عرض کی سونے محبوب اب فرما رہے ہیں جیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے لوہے کو بھی لگتا ہے۔ سونے محبوبہ جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اتارتے ہیں، تو اگر دل کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے؟ فرمایا جب دل کو زنگ لگے تو پھر قرآن پڑھ کے اتارنا، موت کو یاد کر کے اتارنا ہے۔ لیکن پتر تھے لگ رہے ہیں، اتر رہا نہ قرآن نہ جنازہ۔ پتر اسی کیڑا پسے ہی جانے ہیں، یا اس جنازے تے جانا ہے جتھے رشتہ داری ہے، یا اس جنازے تے جانا ہے جتھے ملے داری ہے، یا اس جنازے تے جانا ہے جتھے منہ ملیزہ ہے، یا اس جنازے تے جانا ہے جڑا علاقے دے کسے میر دا ہے، چودھری دا ہے، کسے جڑا نا۔ باقی جنازہ پڑھن تے گیا ہی کوئی نہیں ہوتا، جنازہ پڑھن تے اللہ ماشاء اللہ۔ وہ اور قرآن کدھر ہے؟ میں چلو پتر کسے نو نہیں کہاں گا، اچھی نہ بھی جواب دے، جنہیں پڑھے ہو بھی چپ رہے، جنہیں نہیں پڑھے ہو بھی چپ رہے۔ کنی دیر ہوگی کوئی پاؤ ہاں ذرا زین تے پار قرآن شریف نو ویکھیاں تے کھولیں۔ پھر کہندے نے حضرت صاحب کوئی وظیفہ دو، کام نہیں چلتا۔ کام کیویں چلے؟ کوئی چلیا روز تیرے گھر جڑا قرآن پہ ہے، اللہ دی بارگاہ چ عرض کردا یا اللہ اینو کی ہو گیا، میں تیرا کلام ہاں، میں نور ہاں، میں ہدایت ہاں، میں شفا ہاں، میں رحمت ہاں، میرے سورہ یاسین ہے، میرے سورہ واقعہ ہے، میرے سورہ رحمان ہے، میرے سورہ اخلاص ہے، میرے سورہ کوثر ہے۔
मैनू खोलता ही नहीं कोई। कदी फेसबुक खोल लेंदा है, कदी यूट्यूब खोल लेंदा है, कदी व्हाट्सएप खोल लेंदा है, कदी इंस्टाग्राम खोल, इथों अकदा ते टीवी खोल के बह जाता है। मैनू खोलता ही कोई। किवें बरकत आए रिज़्क़ च पुत्र। और पता है पुत्र, सारे कुरान की तो क्या बात है, सिर्फ सूरह मुल्क जिसने प्यार किया, आमिल रहा, पढ़ता रहा रोज रात को। हदीस पाक का मफहूम है नेकियां तुलेंगी, गुनाह तुलेंगे, गुनाह ज्यादा नेकियां कट, हुक्म जहन्नम, सूरह मुल्क आ जाए। और झगड़ा नहीं, झगड़ा करेगी, अल्लाह मैं नहीं इनू जहन्नम च जाने, मेरे नाल प्यार कीता है, मफहूम है मनोअन नहीं, मैं इसको जहन्नम में, हुक्म होगा नेकियां थोड़ी हैं, गुनाह ज्यादा हैं, जहन्नम च जाना। सूरह मुल्क, या अल्लाह जे फिर इनू जहन्नम च भेजना फिर मैनू भी कुरान चो कट दे। अब सूरह मुल्क को तो नहीं ना कुरान से निकाला जाए, लिखा है सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस बंदे की बख्शिश कर दी जाए। तुसी कहो बात दोनों बुजुर्गों नू जी मिसबाई साहब कह गए कुरान शरीफ अल्लाह जी कितने लिखा, कहता पुत्र सिर्फ कहता नहीं, वो हदीस ते झगड़ा भी है जाता है। ताई ते सब घर फरमाया मफहूम है, जब तुम आसमां की तरफ देखते हो तो तुम्हें तारे चमकते नजर आते हैं। फरमाया ऐसे ही जब फरिश्ते ज़मीन की तरफ देखते हैं तो जिन घरों में जिक्र दुरूद कुरान इबादत सुजूद है, फरिश्तों को भी चमकते नजर आते हैं। आज पुत्र है इस पास ऐ पैगाम सिद्दीक़ अकबर पुत्र उम्मत ने तो कुरान छड़ ही छड़े, बाकी अदर सब जेड़े बूए जाइए कुरान, जेड़े बूए जाइए तभी अम्मा आयशा पाक सिद्दीक़ा अतीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में अर्ज़ करना, अम्मा पाक आप जब किसी को कोई लिखा करती थी कुछ तो आप आखिर पे लिखा करती थी अल्लाह के महबूब की महबूबा आयशा बिनते अबी बकर। आयशा बिनते अबी, हाँ इबारत है बाकायदा। जब अम्मा आयशा जान किसी को खत लिख कुछ हुक्मनामा इरशाद फरमाती तो उसके आखिर पे लिखा करती थी अल्लाह के महबूब की महबूबा आयशा बिनते अबी बकर। ये आप लिखा करते। अम्मा जान अल्लाह के महबूब की रातें कैसी थी, तो फिर तुझे अम्मा पाक बताएंगी। रात होती थी, मुसल्ला होता था, अल्लाह के महबूब और कुरान होता था। चलो मुसल्ले का शायद मैं इजाफा कर गया, लेकिन आप कुरान सिद्दीक़ अकबर की रातें कुरान आहिस्ता पढ़ते, हुजूर गुजरे आहिस्ता पढ़ रहे। उमर फारूक की रातें कुरान आप ऊंची पढ़ते जा नजर है। उस्मान गनी की रातें, बल्कि हजरत उस्मान गनी पाक की तो शहादत ही कुरान पढ़ते हुई है। हजरत अली पाक की रातें कुरान, सैयदा कायनात पाक की रातें कुरान, इमाम हसन पाक कुरान, बल्कि इमाम हुसैन ने तो कमाल ही कर दिया, ना पहले पढ़ा ना बाद में कोई पढ़ सकेगा, आपने नेज़े पे कुरान पढ़ दिया। लेकिन उम्मत ने कुरान छोड़ दिया। हुजूर गौसे आजम कुरान। हजरत साहब आज उम्मत आपस में लड़ रही है कि कवाली जायज है कि ना, मुनाजरे हो रहे हैं हजरत इस मौजूद पे। मैं नहीं इसकी छेड़ूंगा हजरत, लेकिन की ये उम्मत को सिर्फ यही याद रह गया कि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन पाक कवाली सुना करते थे। उम्मत ये भूल गई कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रोज एक कुरान भी पढ़ा करते थे। कवाली है लेकिन कुरान सुनी हमारे मशाइख ने कवाली, लेकिन उस पे जो शराइत रखी गई हैं अगर वो पाई जाए सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन कि ये कवाली है लेकिन कुरान है। हुजूर गौसे आजम पाक से किसी ने पूछा हुजूर क्या थी आपकी मुजाहिदों की इब्तिदा, कमी पेशी की अल्लाह मुआफ़ी दे।
فرمایا 14 سال عبد القادر نے ہر رات 2 رکعتوں میں ایک قرآن تلاوت کیا، لیکن امت نے قرآن پاک اس لیے پتر پھر رو کے کسی نے کہا تھا اوے یوم صدیق اکبر منانے والوں، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا تسی کی ہو نہیں ٹھیک ہے تسی کی تاڑا کی تعلق کوئی تو کٹھے ہوئے مصباحی صاحب کتے مٹھی کی تھی تقریر کتے رولا پایا لنگر لنگر کھادا تے کر گئے نہیں پتر دن بھی مناؤ لیکن ان کے انداز بھی مناؤ آج ہم ان کے انداز بھول گئے اس لیے پتر ایدے وقت اینے کرنا جی جو اینو صاف بس میں جی آخری یہ ایک گل بس اینڈ یہ میں پتر آپ کو اس دور کی بات سنانے لگا ہوں جب لوگوں کی توجہ اس کی جانب نہیں جب لوگوں کی توجہ اس کی جانب ہوا کرتی تھی لوگ اینو بات سونا کر دے سن پہلے اینو سونا کر دے سن این یہ میں آپ کو اس دور کی بات جب سینوں میں یہ سونا ہوا کرتا تھا لوگ اس کی جانب توجہ کرتے تھے دیکھا امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں 2 بچیاں آ گئیں آ کے عرض کرتی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے پوچھو عرض کی تھی امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی رات کو کپڑا بناتی اکثر ہمارے دیے کا تیل ختم ہو جاتا تو ہم اپنی وہ کھڈیاں اٹھا کے سین میں لے آتی پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی چاند کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی اس لیے کپڑا اتنا ٹھیک بنتا تن سیدھی نہیں جاتی گرا ٹھیک نہیں لگتی اتنی تیز روشنی نہیں ہوتی امام صاحب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ جب بازار کپڑا بیچنے کے لیے بھیجیں تو وہاں بتانا ضروری ہے کہ یہ دیے کی روشنی میں بنا ہے یہ چاند کی روشنی لیکن حضرت یہ اس دور کی باتیں ہیں جب یہ دل میں سینے میں سونے ہوتے ہوں تو پتر اسی بے حیائی دے آخری لیول تے آ چکے ہیں کتا کھوا دینا مردار کھوا دینا ساڈے لیے کوئی وڈی میں بزرگ بیٹھے ہیں قبلہ صاحب تشریف فرمائیں حضرت بھی بزرگ بیٹھے ہیں میں حضرت 3 اگست 1984 40 سال میری عمر پوری ہو گئی میں 40 سال والے نے حضرت دیکھا ہے کہ اکثر لنگنا کرنا تے سڑکاں تے مجھاں گائیاں کھوتے مرے پے ہوں ادو پھر گرجاں بھی ہوں یہ کیونکہ یہ کھاتی مردار یہ بھی ایک نظام قدرت ہے نا اگر اللہ نے یہ اس جانور کو نہ پیدا کیا ہوتا تو اسی تے مر جاندے حضرت لیکن ہن کدی کو مجھ ویکھی جے مری کتنے جاندی میں نے حضرت صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اتنے حضرت جی گرجاں اڈدیاں ہونیاں اسی کہنا کو مردار پیا اتنے لیکن ہن اسی بے حیائی دے آخری لیول تے نہیں جی اسی بے حیائی دے آخری لیول تے اللہ میں نے چلو علماء بیٹھے ہیں میں نے بے حیائی کا لفظ گر چکے ہیں انسانیت لیکن پتر اس کی ایک وجہ کیا ہے اے روحانی طور تے مر گیا ہے ایدہ کم میں اندرو بول دا ہے اوے حیا کر رب دی مخلوق تے حضور دی امت نو مردار کھوان لگا لیکن کیونکہ یہ زنگ کی وجہ سے یہ روحانی طور پہ مر چکا ہے یہ بندر سے نہیں بولتا یہ بندر سے اسی آپ ہی ویکھیاں نے گرج ویکھی ہوئے شاید تسی کیونکہ انہوں پتر تسی پکا کے بڑا سونا دے اگے رکھو گے انہیں نہیں کھانا کیوں فطرتاً اس کے اندر رکھا گیا کہ انہیں کھانا ہی مردار ہے تاکہ یہ سرکل ٹھیک چلتا رہے یہ تو مردہ بدبو لوگ مر جائیں کھا جاندیاں انہیں لیکن انہوں میری بار گڈی کھلوتی ہے وہ وڈا لفظ بول کے نہ پھڑیا جاواں 1,84,000 کلومیٹر دی ریڈنگ ہے تو یہ اندازہ کرو پتر میں کنہ کے سفر کیتا ہوئے گا اور 2 سالاں چے میں نہیں جے کتے ہون مردار ویکھیا کتے مجھ مری کتے کھوتا مریا کتے گاں مری ہو سکتا ہے لیکن اگے عام مل جاندی لیکن ہن
لیکن وہ کتنا سونا دور تھا. بچیاں آ کے کہہ رہی ہیں حضرت تو بازار دسی کریے کہ اے کپڑا دیوے دی روشنی چ بنے ہیں اور اے کپڑا چاند. امام صاحب حیران ہو گئے. چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے مسئلہ کی پوچھتی ہیں. فرمایا مسئلہ مکمل ہو گیا. پوچھو. عرض کرتی امام صاحب بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے قمری مہینے کے ابتدائی دن ہوتے ہیں, چاند پتلا روشنی ہے ہی کوئی, یا آخری دن چاند باریک روشنی ہے ہی کوئی, یا بعض دفعہ اوپر بادل ہوتے ہیں روشنی کوئی. تو ہم کیا کرتی ہیں پھر, ہمارے جو 7 گھر ہیں نا جو انہوں نے دیا جلا رکھا ہے, ہم اٹھا کے تو دیوار کے قریب لے جاتے ہیں اور ہم سائے جو ہیں ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا تیار کرتے ہیں. امام صاحب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے نہیں جلایا اور نہ ہم نے ان سے اجازت لے رکھی ہے کہ آیا تمہارے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیں. تو امام صاحب یہ ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا. امام صاحب رو پڑے. امام احمد بن حنبل رو پڑے اور رو کے بچیوں سے پوچھا کڑیو کس کروں کون ہے تاڈا ابو. بچیاں کہتی ہیں ہم بشر حافی کے گھر سے آئے ہیں. فرمایا اتنا تقوی اس اللہ کے ولی کے گھر میں ہو. میرے بچیو تسی میرا کل بیٹھے دیو, آؤ ایسے پاسے بچیو, اینو زندہ کر. اقبال نے کہا تھا دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. پتر جی سینے چ زندہ ہے تینوں کدی شوار میں چ ڈڈو نہیں پان دے گا, بولے گا میرے. تینوں کدی مرے جانوراں دا گھیو چ سموسے تے جلیبیاں نہیں کڈن دے گا, بولے گا میرے. تینوں کدی کیمیکل والا دودھ نہیں ویچن دے گا, بولے گا میرے. جے زندہ ہے تے جے روحانی طور تے مر گیا ہے جس طرح کہ ساڈا مر گیا ہے اینے نہیں بولے. اینے پتر آؤ اس پاسے دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ. یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اللہ ایتھوں اللہ ایتھے نکلو پھرو سفر کرو پوچھو اینا پاکاں کو حضرت کیویں ایتھے آئے گا, کیویں ایتھے کیا تڑے کول داتا صاحب تھی مکھانے کھا کے آ جاندے تسی تے میں مکھانے کھا کے چول ہی کھا کے جڑا اصل داتا صاحب دا لنگر ہے وہ لین ہی کوئی نہیں جاندا. داتا صاحب ڈیکدے نے پہ پھر کوئی معین الدین آئے. اللہ معاف کرے وہ معین الدین نہیں آ سکتا. کوئی کہنے سے مراد یہ ہے بھائی ایک دفعہ میرے تے اعتراض ہو گیا. اللہ عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی سن بچے معین الدین تو مراد کی کوئی عہدہ پتہ پوچھنا ہے. اور پتر تو جدن جائیں گا واقعی تو پھر عطا کیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں. پتر جب حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند نائب رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت داتا صاحب کی پاک بارگاہ میں آئے نا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی تھے. اس وقت پہلے ہی بڑا کوئی تھی, عطائے رسول پاک بھی تھی, عطائے غوث پاک بھی تھی, اپنے شیخ کی عطائیں بھی موجود. لیکن میں کہنا کی داتا صاحب نے عطا فرمایا ہوئے گا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا عطا ہوا ہوگا کہ عرض کیا کرتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرام پیر کامل کاملاں را رحمہ. داتا صاحب کہہ رہے ہیں اوے مکھانے کھا کے نہ چلے جاؤ, اوے آؤ لو مجھ سے, تمہیں رب اور رب کے رسول کا راستہ بتاؤں گا. ڈائریکٹ بتاؤں انڈائریکٹ بتاؤں وہ میرا کام ہے. اوے آؤ تو سوئی کو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول. امت نے داتا صاحب کا مزار رکھ لیا بس تصویریں کھینچ کے اپلوڈ کرنے کے لیے. وہ حضرت سلطان باہو انتظار کر رہے ہیں اور پھر کوئی جنج بھلی آئے میں انہوں نے مدینے لے کے جاواں.
وہ تو انتظار کر رہے ہیں حضرت. پھر کو جنج بھلی آئے اور وہ آ کے عرض کرے حضور احمد پور جانا ہے, احمد پور. جے نہ لے کے گئے کل دربار مصطفیٰ ہوگا, تیری شکایت ہوگی, جواب میں دوں گا اس پہ. تو کہہ تو صحیح کس دن آ کے حضور میں بھی احمد پور جانا ہے, احمد پور, احمد پور, میں بھی احمد پور جانا ہے. لیکن کیا امت نے سمجھ لیا بس اتوں مکھانا ہی لب دینے, اتوں بس گراج بھی کوئی شعیب آئے شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. 5 وقت پتر نماز دی پابندی, کیونکہ بیٹا میں جب خود گفتگو کرنے بیٹھتا ہوں تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کیڑا ٹاپک چھیڑی کیڑا نہ چھیڑی, کیونکہ اسی وہ مریض بیٹھے ہیں کہ ساڈا سارا کچھ ہی خراب ہے. کوئی دل دا مسئلہ ہوئے نا, صرف چلو بندہ دل تے دبا کے بولے, دل بھی خراب, جگر بھی خراب, دماغ بھی خراب, سب خراب. سمجھ ہی نہیں آندی کیڑا موضوع چھڈیے, کیڑے تے بولیے تے کیڑے تے. ہائے ہائے, چلو میں حضرت وہ میرے امام پاک کا شعر ہے, میں چلو یہ تے بس کر دینا. کچھ شعر نے حضرت جی امام احمد پاک رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ لو, لیکن چلو جو جس کے لیے بزرگوں نے رکھا ہے معاملہ. کچھ شعر ہیں دل کرتا ہے بندہ تسبیحاں دے پڑھے, اور شعر حضور دا حضرت وہ کیا ہے, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. پیسے پتر ہونے چاہیے نے, اپنے پیسے دی بڑی میں کیوں ایڈی دلیری نہ بولن دے وجہ, کیونکہ میرے کل اپنے پیسے نہیں, اپنے پیسے دی بڑی موج, پیسے کماؤ لال دے, لیکن پتر عشق نہیں ہے دے نال کرنا. گڑبڑ ادو ہونی جدو ہے نال عشق ہو گیا. اعلی حضرت بھی یہی کہہ رہے پتر پیسے دی تو موج ہی بڑی, پیسہ نہ ہوئے گا کی کر لیں گے. اگر میں نے اتنی دلیری سے یہ تقریر کر دی ہے, مجھے آپ کی پرچیوں کی نہیں کوئی حاجت, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بٹوئے میں اپنے پیسے پڑے گے, اپنے پیسے کی بڑی موج ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پیسہ نہ کماؤ, لیکن پتر پاگل نہیں ہونا ہے, یہ پیچھے پاگل. اعلی حضرت پھر کیا, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. جنہ کو انہوں نے کیا محنت کر, باقی مال کا جڑیاں ہن مریاں مجھاں نہیں نا سڑکاں تے لبدیاں, تے ادوں دا ہی کام ہویا جدوں دا سانوں اے دے نال پیار ہو گیا, جدوں دا اسی پیسے نو اپنا محبوب تے مقصود بنا بیٹھے ہیں, یہ ادوں ہی ہویا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دنیا کی محبت گناہوں کی چار. اللہ آپ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. اے کیجئے جی, اوے چھڑ چھڑے عزیز اوے آہو کوئی نہیں پتر, بڑیاں تاراں نوں جڑا چھیڑے تو کنی کی دیر بچے گا, کدن پٹاکا واجی جانا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ صحبہ. اے اللہ صدیق پاک دی یاد